حلال کاروبار کرو، اس کی ترغیب، اور حلال کاروبار بھی لکھ کے کرو تاکہ جھگڑا فساد نہ بنے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جس وقت تم معاملہ کر لو ادھار کا، الی اجل مسمی، ایک وقت مقررہ تک کے لیے، فاکتبوا، اس کو لکھ لو۔ جو شخص بھی ادھار کا معاملہ کرے اور اس نے لکھا نہیں، نتیجہ فساد کا ہوگا، آپس میں شکر رنجی ہوگی، گناہ علیحدہ۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، چاہیے کہ لکھ دے تمہارے درمیان لکھنے والا انصاف کے ساتھ، اپنی طرف سے نہ بڑھائے گھٹائے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ، انکار نہ کرے لکھنے والا لکھنے سے، کما علمہ اللہ، جیسے اللہ نے اس کو سکھایا، احسان کا شکر کرے۔ فَلْيَكْتُبْ، بس وہ لکھے، وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور املا کرا دے وہ شخص جس کے اوپر حق آ رہا ہے۔ مملی، املا کرنے والا، مستملی، میری آواز آگے اٹھانے والا۔ ابن سبعین کے درس میں 70,000 آدمی ہمیشہ ہوتے تھے، اس لیے ابن سبعین کہلائے۔ تو کتنے مستملی ہوں گے؟ اور حاتم اصم کے درس میں 1.25 لاکھ آدمی ہوتے تھے۔ امام محمد کہتے ہیں موطا مالک پڑھنے مالک کی خدمت میں گیا، 25 دن بعد ملاقات ہوئی، اتنا رش تھا۔ استاذ یہاں الفاظ کہتے ہیں جہاں تک آواز پہنچتی وہاں ایک آدمی اٹھاتا ہے، وہ آواز جہاں جا رہی وہاں ایک آدمی اٹھا رہا ہے، دنیا بیٹھی ہے چاروں طرف، احادیث لکھ رہی۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور املا کرائے وہ آدمی جس پر حق آ رہا ہے، جس نے پیسے دینے ہیں وہ لکھوائے، کل یہ نہ کہے کہ اس نے غلط لکھوایا۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور وہ بھی ڈرے اللہ تعالیٰ سے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، کم نہ کرے اس میں سے کچھ بھی، جس طرح بیان ہے ایسا لکھے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، اگر ہے وہ شخص جس پر حق آتا ہے، سفیہن کمکل، او ضعیفن یا ناتوان، یا تو عقل نہیں ہے یا عمر نہیں، مضمون نہیں بنا سکتا، حساب میں ماہر نہیں ہے، او لا یستطیع ان یملا، یا استطاعت نہیں رکھتا املا کرنے کی، زبان نہیں جانتا، هو فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، پس املا کرا دے اس کا رشتہ دار انصاف سے، اپنے معتمد سے کرائے۔ قرض کا معاملہ ہے، ادھار ہے، لکھائی ہو رہی ہے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، گواہ بناؤ 2 گواہ تمہارے مردوں میں سے۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پس اگر نہیں ملے 2 مرد، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، پس 1 مرد اور 2 عورتیں، صرف عورتیں 50 بھی ہو تو کام نہیں بنے، نہ نکاح کا نہ خرید و فروخت۔ ممن ترضون من الشہداء، ان لوگوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو گواہوں میں سے۔ یہ عورتیں 2 کیوں ہیں؟ ان تضل احداہما، اگر بھول گئی ان میں سے ایک، فتذکر احداہما الاخری، یاد دلا دے گی دوسری اگلی یا دوسری پگلی، اور پہلی اگلی تھی دوسری پگلی۔ اس آیت پر مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ عورتیں بھولتی، اور یہاں مرد بھولتے۔ اسکول کی چھٹی ہوئی تو بچوں کو ماسٹر صاحب یاد کراتے تھے، گھر جا کے اپنی امی کو بتانا 3 مہینے چھٹی ہے، 3 مہینے 10 دن، اپنی امی کو بتاؤ۔ میں نے کہا ماسٹر صاحب یہ کیا کیا آپ نے؟ امی کو بتا، ابو نہیں آئیں گے؟ کہا ابو کو کیا پتا ہے، امی سب کو جانتی۔ ہوا ظالم کا بچہ یہ کیا کہہ دیا، سارا قاعدہ پلٹ دیا۔ مدتوں پریشان، اخیر میں جا کے اللہ تعالیٰ نے دل و دماغ میں ڈالا کہ مرد بڑا تھا اور یاد کرنے کا اہل تھا جب وہ مردانگی کے مطابق اعمال کرتا تھا۔ جب اس نے اپنی مردانگی کہیں چھوڑ دی
تو عورت کو خدا نے اس پر مسلط کیا، اور اب وہ یاد کرے گی اور یہ یاد نہیں کرے گا، یہ بھولتا جائے گا۔ پتہ چل گیا کہ جو لوگ زیادہ بھولتے ہیں ان پر عورتوں کا اثر ہے، اور جن کا حافظہ نہیں ہے حافظہ، ان میں ایک رگ ہی زنانی آئی ہے، اور جو زنانیاں ہیں اور مردانہ کام جانتی ہے، خوب علم والی ہے، خوب یاد رکھتی ہے، ان پر مردوں کا اثر ہوا ہے۔ یہ خدا کی تقسیم ہے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، نہ انکار کر لے گواہ لوگ جب بھی ان کو دعوت دی جائے گواہی دینے کی۔ وَلَا تَسْأَمُوا، سستی نہ کرنا، ان تکتبوہ، معاملہ لکھنے سے، صغیراً او کبیراً، چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا ہو، الی اجلہ، جب ایک وقت مقرر ہے تو لکھو۔ ذالکم مقصد عند اللہ، یہ انصاف کی بات ہوگی خدا کے ہاں۔ واقوم للشہادہ، بڑی سیدھی گواہی ہو جائے گی۔ وادنا اللہ ترتابو، بہت قریب ہے کہ تم کو شک بھی نہیں ہوگا، دونوں مطمئن ہے کہ لکھا ہوا موجود ہے، گواہ مقرر ہے۔ الا ان تکون تجارتا حاضرہ، مگر یہ کہ معاملہ ہو ہاتھ کے ہاتھ، نقد معاملہ ہے، خیر ہے گواہ موجود ہے چلو۔ تدیرونہا بینکم، نقد معاملہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو پھراتے ہو اپنے سامنے۔ فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوہا، کوئی گناہ نہیں ہے اب اگر نہ لکھو۔ واشہدوا، گواہ اب بھی مقرر کرو، اذا تبایعتم، جب بھی معاملہ کرو۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، تکلیف نہ دی جائے لکھنے والے کو نہ گواہ کو۔ وان تفعلوا، اور اگر تم نے ایسا کیا فإنہ فسوق بکم، یہ تمہارا بڑا گناہ ہوگا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ویعلمکم اللہ، اللہ تمہیں سمجھاتے ہیں۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ سب کچھ جاننے والے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم سفر پہ تھے، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، نہ پا سکے لکھنے والا، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو گروی رکھ دو قبض کرا کے۔ اعتماد کے طور پر ایک چیز رکھو کہ یہ رکھ لو، شہر پہنچ کر کے یا تو معاملہ لکھ دیں گے یا پیسے واپس کر دوں گا۔ شریعت میں رہن اعتماد سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، اجازت نہیں ہے کہ رہن سے کوئی فائدہ اٹھائے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر اعتماد کیا بعض نے بعض پر، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، پس ادا کر لے وہ شخص جس پر اعتماد کیا گیا اس کی امانت۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، ڈرتا رہے خدا سے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، نہیں چھپاؤ گواہیاں۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، جو اس کو چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، پس بے شک گناہگار ہوگا اس کا دل۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، خوب خبردار ہے۔